رات کے 10 بجے۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ مجاہد خان سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے آج اسلام آباد میں ISI ہیڈ کوارٹرز کا دورہ کیا، جہاں انہیں علاقائی سلامتی کی صورتحال سے آگاہ کیا گیا۔ صدر نے روس کے ساتھ دو طرفہ تعاون بڑھانے کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ امریکی سرمایہ کاروں اور تاجروں نے پاکستان کے مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کرنے میں گہری دلچسپی ظاہر کی ہے۔ بلوچستان کے ضلع کچھی میں آج دہشت گردوں کے ایک حملے میں 7 سیکیورٹی اہلکار شہید ہو گئے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے آج ISI ہیڈ کوارٹرز کا دورہ کیا، جہاں انہیں علاقائی سلامتی کی صورتحال اور روایتی اور غیر روایتی جنگی حربوں اور دہشت گردوں کی پراکسی سمیت بڑھتے ہوئے خطرات سے آگاہ کیا گیا۔ نائب وزیر اعظم، وزیر خارجہ، وزیر دفاع اور مسلح افواج کے سربراہان بھی وزیر اعظم کے ہمراہ تھے۔ دورے میں انہیں خاص طور سے پاکستان کی مشرقی سرحد پر بھارت کی بڑھتی ہوئی جارحیت اور اشتعال انگیز کارروائیوں کی روشنی میں روایتی خطرات سے نمٹنے کے لیے تیاریوں سمیت سیکیورٹی کی موجودہ صورتحال پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعظم اور ان کے ہمراہ معزز شخصیات نے پاکستان کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی کسی بھی قسم کی خلاف ورزی کو ناکام بنانے اور اس کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے قومی سطح پر نگرانی اور اداروں کے درمیان تعاون بڑھانے اور عملی تیاری مزید بہتر بنانے کو ناگزیر قرار دیا۔ امریکی سرمایہ کاروں اور تاجروں نے پاکستان کے مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کرنے میں گہری دلچسپی ظاہر کی ہے۔ اس دلچسپی کا اظہار امریکہ کے ایوان صنعت و تجارت اور امریکہ پاکستان تجارتی کونسل کے وفد نے آج اسلام آباد میں وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے ملاقات کے دوران کیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ امریکہ پاکستان تجارتی کونسل کا پاکستان اور امریکہ کے درمیان شراکت داری کو مضبوط بنانے، سرمایہ کاری کو فروغ دینے اور اقتصادی تعلقات کو فروغ دینے میں کردار انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں 80 سے زائد امریکی کمپنیوں کی موجودگی سے اس بات کی عکاسی ہوتی ہے کہ پاکستان کاروبار اور سرمایہ کاری کے لیے محفوظ اور منافع بخش ملک ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کراچی چمن ایکسپریس وے کو 2 سال کی مدت میں مکمل کرنے کی ہدایت کی ہے۔ انہوں نے یہ ہدایت آج اسلام آباد میں چمن کراچی قومی شاہراہ N25 کی تعمیر اور اپ گریڈیشن سے متعلق جائزہ اجلاس کے دوران دی۔ اس موقع پر وزیر اعظم نے کہا کہ سڑک کی تعمیر کا معیار موٹر وے جیسا ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ اس شاہراہ سے نہ صرف مسافر مستفید ہوں گے بلکہ اس سے تجارتی سرگرمیوں کو بھی فروغ حاصل ہوگا۔ صدر آصف علی زرداری نے روس کے ساتھ تجارتی، سرمایہ کاری، ٹیکنالوجی اور عوامی وفود کے تبادلوں سمیت مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون کو وسعت دینے کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ وہ آج اسلام آباد میں روسی فیڈریشن کی جنگ عظیم میں کامیابی کے 80 سال مکمل ہونے کی یاد میں منعقدہ تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ صدر نے پاکستان اور روس کے درمیان بڑھتے ہوئے تعلقات پر روشنی ڈالی اور یقین ظاہر کیا کہ دونوں ممالک کے درمیان حالیہ اعلیٰ سطح کے روابط پر اعتماد سازی سے ان تعلقات میں بہتری کی ٹھوس بنیاد قائم ہوئی ہے۔ قومی اسمبلی نے پہلگام فالس فلیگ آپریشن کے بعد پیدا ہونے والی علاقائی صورتحال اور بھارت کے اشتعال انگیز اقدامات پر بحث جاری رکھی۔ ارکان پارلیمنٹ نے اس عزم کا اظہار کیا کہ پوری قوم بھارت کی کسی بھی مہم جوئی کا بھرپور جواب دینے کے عزم پر متحد ہے۔ وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ طاہر نے بحث میں حصہ لیتے ہوئے کہا کہ پاکستان بھارت کے ساتھ اگلے محاذ پر اطلاعاتی جنگ بھی لڑ رہا ہے۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ ہم عالمی برادری کے ساتھ بھارت کے جھوٹے بیانیے کو بے نقاب کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم نہ صرف بھارتی بیانیے پر اسے مات دی بلکہ اسے سفارتی محاذ پر بھی شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ آج بلوچستان کے ضلع کچھی کے علاقے مچھ میں بھارت کی اعلی کار نام نہاد تنظیم بلوچ لبریشن آرمی سے تعلق رکھنے والے دہشت گردوں کے نصب کردہ دھماکہ خیز مواد پھٹنے کے نتیجے میں 7 فوجی جوان شہید ہو گئے۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق شہداء میں صوبے دار عمر فاروق، نائب آصف خان، نائب مشکور علی، سپاہی طارق نواز، سپاہی واجد احمد فیض، سپاہی محمد عاصم اور سپاہی محمد کاشف خان شامل ہیں۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے ضلع کچھی میں بھارتی حمایت یافتہ نام نہاد
بلوچ لبریشن آرمی کے دہشت گردوں کی طرف سے سیکیورٹی فورسز کی گاڑی پر حملے کی شدید مذمت کی۔ پاکستان اور افغانستان نے خطے میں امن استحکام کے سلسلے میں طویل مدتی تعاون کے لیے اعلیٰ سطح کے روابط کو فروغ دینے پر اتفاق کیا ہے۔ اس حوالے سے اتفاق رائے آج نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور افغانستان کے عبوری وزیر خارجہ امیر خان متقی کے درمیان ٹیلی فون پر گفتگو میں کیا گیا۔ دونوں رہنماؤں نے تجارت، حکومتی رابطوں، معاشی تعاون، عوامی روابط اور سیاسی مشاورتی طریقہ کار کی بحالی پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے دو طرفہ تعلقات کی بہتری پر اطمینان کا اظہار کیا۔ اور پاکستان سپر لیگ میں اسلام آباد یونائیٹڈ اور کوئٹہ گلیڈیٹرز کے درمیان میچ کل راولپنڈی میں کھیلا جائے گا۔ میچ رات 8 بجے شروع ہوگا۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر، پتہ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔